دھوکے کے میننگ میں آ رہے, تو وہ دھوکہ آپ کو کیا کرتا ہے, فساد کی طرف یا تو لے جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں گے فتنہ جو ہے وہ آزمائش کے میننگ میں آ رہے, فتنہ جو ہے وہ تکلیف کے میننگ میں آ رہے. صحیح ہے, تو اسی طریقے سے آپ کو ڈفرینٹ شیڈز اسی ورڈ کے ملیں گے. فتنہ کشمکش کے میننگ میں آ رہے. اچھا, اگر ہم اس کو تھوڑا سا میں آپ کو بس ذرا شارٹلی بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فتنے کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں, آپ نے سب سے پہلے سورت بقرہ میں بات پڑھی تھی, والفتنۃ اکبر من القتل. فتنہ جو ہے نا وہ کیا ہے, قتل سے بڑا ہے. تو وہ 217 آیت تھی 217 کی, جس میں آپ نے پڑھا تھا کہ فتنہ قتل سے بڑا ہے. تو فتنہ قتل سے کیا بڑا ہے, یعنی اس میں اوپر بات لکھی ہوئی تھی کہ تم لوگوں کو مسجد حرام سے کیا کر رہے ہو, دور کر رہے ہو, تم ان کے گھروں سے ان کو نکال رہے ہو, اور تم ان کے لیے ان کی جگہ پہ انہی کے لیے مصیبتیں کھڑی کر رہے ہو. تو یہ فتنہ کرنا جو ہے نا یہ قتل سے بڑا ہے, کہ تم نے انسان کو جو ہے اتنا زیادہ ہراس کیا ہوا ہے اور اتنا زیادہ ستا رہے ہو. تو اس لیے کہا وہ قتل سے بڑی چیز ہے کہ انسان کو در بدر کی ٹھوکریں کھلانا اور اس کے لیے زندگی اجیرن کر کے رکھ دینا. فتنہ فساد کے میننگ میں آ رہے ہیں وہاں پہ. اچھا, اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بروج جو ہے وہ 85 سورہ ہے, اور اس کی 10 آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے فتن المؤمنین, ایمان والوں کو اگر آپ ایک ترجمہ کریں آزمائش میں ڈال دی, لیکن دراصل وہ ایمان والوں کو خندقوں میں آگ میں جلا رہے تھے, خندقیں کھود کے. تو کیا کر رہے تھے, تکلیفیں دے رہے تھے ایمان والوں کو. اچھا, پھر تکلیف کے میننگ میں آ گئے. یہاں پہ سورہ حدید میں جب ہم پڑھتے ہیں, سورہ حدید جو ہے وہ 57 سورہ ہے اور اس کی 14 آیت ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے, جب وہ بندہ جو ہے وہ قیامت کے دن جنتی کو بول رہا ہوگا کہ مجھے تھوڑا سا نور دے دو, تو وہ بولے گا کہ میں تمہارے ساتھ تو تھا یعنی دنیا میں, تو کہے گا کہ تم نے اپنے نفس کو فتنے میں ڈالا ہوا تھا. تو کیا مطلب ہے کہ تم نے اپنے آپ کو دھوکے میں ہی رکھا ساری زندگی, فتنے میں تم پڑ گئے. ایک ہوتا ہے فتنے کو ہینڈل کرنا, فتنہ تو سب پہ آتا ہے, پر ہینڈل کرنے کی بات ہوتی ہے. وہ فتنے کو اس نے ہینڈل نہیں کیا, وہ اس میں پڑ گیا, سمجھ رہے نہیں, لوز کیا اس نے. اچھا, پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو سورہ عنکبوت میں ایک بات کہتے ہیں 29 کی 3 میں, اس سے آپ کو بات بڑی الگ سی سمجھ میں آتی ہے. کہتے ہیں احسب الناس ان یترکوا, کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں, ان یقولوا آمنا, صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان والے, وہم لا یفتنون, اور انہیں فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا, یعنی انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا. اب یہاں پہ آزمائش کے میننگ میں یہ بالکل فٹ ان ہو رہا ہے. لوگوں نے کیا سمجھا ہے کہ صرف میں اور آپ یہ بولتے ہیں ہم ایمان والے ہو گئے تو اب ہم پر آزمائش نہیں آئے گی. آزمائش تو آئے گی, اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا, میں اور آپ جنت میں نہیں جا سکتے. ادھر اس صورت کے اندر ابھی اسی رکوع کی اینڈنگ میں آپ دوبارہ فتنہ پڑھیں گے آیت نمبر 28 میں, جدھر مال اور اولاد کو فتنہ بولا گیا. اب یہاں پہ اب آیت نمبر 25 میں سمجھ لیں کہ ڈرو بچوں فتنے سے جو ہرگز تم میں سے ظالموں کو خاص طور پہ نہیں پہنچے گا. آج وہ کون سا فتنہ ہے؟ یہ فتنہ وہ ہے کہ آج میں اور آپ ٹی وی کھولتے ہیں اور اس کے اندر وہ فتنہ ہر کوئی دیکھتا ہے, چاہے کسی کا دل چاہتا ہو یا نہیں چاہتا. اس فتنہ اس مصیبت سے ہر کوئی گزرتا ہے. میرا اور آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, یا تو کیا کریں اس کی طرف دھیان دے دیں جو گندی چیزیں آ رہی ہیں, اور یا تو اسی کے اوپر کانسنٹریٹ کریں جو ہم دیکھنے کے لیے جو ہم نے کھولا ہے. لائک نیوز آپ لے لیں, آپ نے خبر نامہ سننے کے لیے کھولا ہے لیکن اس میں کتنی واحیات آتی ہے, اب آپ اس کو ہٹاتے ہیں, آپ اس کو رکھتے ہیں, ایڈورٹائزمنٹس آتی ہیں بیچ میں. یہ فتنہ ہے نا جو ہرگز ظالموں تک نہیں پہنچ رہا. نیک بندہ جو ہے نا وہ بھی آن کرے گا تو اس کو بھی یہی چیز ملے گی, جو برا بندہ ہے وہ بھی آن کرے گا اس کو بھی یہی چیز ملتی ہے. صحیح ہے. آج ہمارے ایجوکیشن کے ادارے جو ہیں, تعلیمی ادارے جو کہ تعلیم کے لیے تھے, لیکن اب وہ کیا ہے, وہ فحاشی کو پھیلانے کا بھی ذریعہ بن گئے. تو یہ فتنہ ایسا ہے کہ آج اگر مومن بندہ بھی جائے گا اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے گا تو وہ بھی اسی سے گزرے گا. تو یہ فتنہ ہے نا, وہ اس فتنے سے بچو, تقوی اختیار کرو جو ہرگز تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے. میں اور آپ بس میں بیٹھتے ہیں, بےہودہ گانے چل رہے ہوتے ہیں, گزرنا پڑتے نا ان چیزوں سے, لیکن اور کیا کہا دیکھیں, جان لو اللہ بڑا سخت بدلہ لیتے ہیں. بچوں کے نہیں اگر پڑ گئے اس میں. پھر فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, آیت نمبر 26, اور یاد کرو جب تم قلیل تھے, تھوڑے تھے, مستضعفون فی الارض, بے زور سمجھے جاتے تھے زمین میں, تخافون ان یتخطفکم الناس, تم ڈرتے تھے کہ تمہیں اچک نہ لے جائیں لوگ, فآواکم, یعنی تم پر کوئی حملہ نہ کر دے لوگ, اچک ہی لے جائیں یعنی تمہیں حملہ کر کے ختم کر دیں. تو اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا, وَأَيَّدَكُمْ, اور تائید کی تمہاری, مضبوط کیے تمہارے ہاتھ, بِنَصْرِهِ, اپنی مدد سے,
ورزقکم اور تم کو عطا فرمائے من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار ہو. اب کیا بولا کہ وہ وقت یاد کرو جب تم کم تھے, نہتے تھے, تمہارے پاس کیا تھا؟ تم بڑی زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے, تمہارے پاس اسٹرینتھ نہیں تھی, تم ڈر رہے تھے کہ تمہیں لوگ تم کب کا اٹھا کے کہیں پھینک دیں گے. اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا, اللہ نے تمہاری مدد کی اپنی تائید کے ساتھ. تائید کا مطلب اپنی سپورٹ, اسپیشل سپورٹ کی تمہاری, اور تم کو پاکیزہ سے عطا فرمایا تاکہ تم شکر گزار کرو. یعنی مسلمانوں کو بولنے کہ تمہاری اللہ نے کب تم کو چھوڑا ہے, تو اب تم اگر اللہ کی طرف نہیں آتے, اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھتے, تو اس کی کوئی وجہ تو نہیں بنتی. تم کو تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مدد کی, اور واقعی اس وقت وہ کمزور تھے. بدر میں اللہ کہہ رہے نا انتم اذلہ, تم نہتے تھے, تو اللہ نے تمہاری کیسے مدد کی. تو یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس فتنے سے بچو, وہ پرابلمز آئیں گے, اللہ رسول کی پکار کا جواب دو گے تو پرابلمز تو آئیں گے. اچھا یہ آج میرے اور آپ کے لیے نہیں, یہ ان کے لیے بھی تو تھا نا اس دور میں, پھر آج میرے اور آپ کے لیے وہ بنی چیز. تو پوائنٹ یہ کہ سب کو پرابلمز تو تھوڑی آئیں گی, کیونکہ سورہ عنکبوت میں اللہ نے کیا بولا, یہ نہیں سمجھو ایمان لانے کے بعد تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. اور یہ آزمائش اس طریقے سے ہوئی کہ پہلے تم کمزور تھے تب بھی تم اللہ کا ساتھ دے رہے تھے, اور آج جب تم اگر زیادہ بھی ہو تب بھی تم اللہ کا ساتھ دے رہے ہو. پھر فرماتے ہیں آیت نمبر 27 میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تخونوا اللہ والرسول, مت خیانت کرو اللہ کی اور رسول کی, وتخونوا اماناتکم, اور تم خیانت کرتے ہو اپنی امانتوں کی, وانتم تعلمون, جانتے بوجھتے. اب کیا فرمایا, ایمان والو. اب آپ دیکھیں کہ کون سی نمبر کی آیت ہے, 4th ٹائم آ رہے نا یہ, ایمان والو اللہ رسول کی خیانت مت کرو. تم اپنی امانتوں کی خیانت کرتے ہو جانتے بوجھتے. یعنی کیا ہے, تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بھی تم کو دیا جاتا ہے ایمان والوں کے حوالے سے دیا جاتا ہے, اللہ کے رسول تمہیں اگر کوئی چیز رکھوا رہے تو تم اس کی خیانت نہیں کرو. اور سب سے بڑی چیز جو میں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ امانت دی ہے, اس قرآن کو اللہ نے سورہ احزاب جب پڑھتے ہیں تو اس کی اینڈنگ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے امانت کو پیش کیا آسمان زمین اور پہاڑ پر. تو وہ امانت کیا تھی, یہ قرآن. تو کہا اب تم خیانت نہیں کرو اللہ رسول کی. جب تم نے ایمان کا بولا ہے نا, دعوے دار بنے ہو نا, ہم ایمان لائے, تو اب پورا کرو نا. تم نے ایک ذمہ داری لی ہے نا, اس کمٹمنٹ کو پورا کرو. اللہ رسول کی خیانت نہیں کرو. تم اپنی امانتوں کی خیانت کرتے ہو جانتے ہوئے بھی. تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری کیا ڈیوٹی بنتی ہے اور تمہیں کیا کام کرنا چاہیے, اس کے باوجود تم اس سے منہ موڑ رہے ہو. مطلب یہ تم نے جب ایمان کا, اسلام کا جھنڈا اٹھایا تھا تو اب تم کہاں چلے گئے. تم نے پاکستان اسلام کے نام پہ لیا تھا, اب تم کیا کر رہے ہو, اللہ رسول کی خیانت. تم نے اللہ سے دعائیں مانگی, اللہ یہ کام کر دیں تو اب ہم آپ کے ہو جائیں گے. جب اللہ نے کر دیا تو تم نے کیا کیا, اب تم جانتے بوجھتے خیانتیں کر رہے. اور پھر فرمائے 28 میں, وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, جان لو کہ در حقیقت تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہے, سامان آزمائش ہے. یہاں پہ انہوں نے ترجمہ لیا, فتنہ یعنی یہ آزمائش کی میننگ. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور یہ کہ اللہ اس کے پاس بڑا عظیم اجر ہے. اب کیا فرماتے ہیں, دیکھو جان لو کس کی وجہ سے بندہ خیانتیں کر جاتا ہے. یہ مال اولاد جو فتنہ بنے ہوئے نا ہمارے لیے. اب یہ فتنہ جب ہم اردو میں کہتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ مصیبت, ایک فتنہ آپ کہتے ہیں جیسے کہ فساد, اس کی وجہ سے, یعنی وہ فتنہ ایسا لگتا ہے وہ چیز ہی بری ہے. فتنے کے ورڈ سنتے ہی دماغ میں کیا بات آتی ہے, چیز ہی بری ہے. حالانکہ قرآن اس طرح نہیں یوز کرے اس ورڈ کو. مال اولاد اگر برا ہے تو میں اور آپ سب کو کیا ضرورت نہیں ہے اس کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سسٹم میں رکھا ہے نا اس طرح کے. بولنے کا مقصد یہ مال اولاد کی وجہ سے جب تم خیانتیں کرتے ہو تو تم ان کے فتنے میں گر جاتے ہو. وہ تمہارے لیے ایک امتحان بن جاتا ہے. یہ پیسہ اور تمہاری اولادیں, ان کی محبت کی وجہ سے تم خیانتیں کر لیتے ہو, تم اللہ رسول کا ساتھ نہیں دیتے, تمہاری توجہ ان کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے اس وقت. بات سمجھ میں آئی. تو مال اولاد فتنہ ہے. اللہ کہہ رہے ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم, جیسے کہ تمہاری زوج, شوہر کے لیے بیوی, بیوی کے لیے شوہر, اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے. تو کیا دشمن کا مقصد کیا ہے, یعنی بعض اوقات وہ مجھے اور آپ کو اللہ کی دشمنی پہ مجبور کر دیتی ہے, ان کی محبت. تو اسی لیے کہا کہ اس فتنے سے بچو جو ہرگز تم میں سے ظالموں کو نہیں پہنچے گا. میں اور آپ بھی کبھی ڈگمگا جاتے ہیں, کشمکش میں پڑ جاتے ہیں, کیا کرنا چاہیے, اللہ کا ساتھ دیں, اللہ کی بات مانیں یا اولادوں کی بات مانیں. تو کیا کہا, اللہ کے پاس پھر اجر عظیم ہے, لہذا خیانت نہیں کرنا. آج اب دیکھ لیں یہ فتنہ ہے ہمارے, ہمیشہ سے تھا, آج بھی ہے. یہ مال, یہ اولاد, اس کے چکروں میں انسان اپنی آخرت تباہ کر دیتے, اور ان کی بھی نہیں بناتے اور اپنی بھی نہیں بناتے, صرف بولتے دنیا بن جائے. بیوقوف ہے نا.
وہ جو کہتے ہیں نا کہ اولاد کی ہمیں اتنی فکر ہوتی ہے زندگی کی، تو اولاد کے مرنے کے بعد کی فکر کرو کہ اس کا مرنے کے بعد کیا ہوگا. تمہیں تو بس زندگی کی فکر پڑی تھی. آیت نمبر 29 پھر ایمان والوں آ رہے ہیں. کتنی دفعہ آ رہے ہیں؟ 5th ٹائم آ رہے ہیں. اب یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے بنا دیں گے فرقانا، فرق کرنے والی، یعنی حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کسوٹی، معیار دے دیں گے اللہ. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کر دیں گے تم سے تمہاری برائیاں، گناہ. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دیں گے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تو عظیم فضل والے ہیں. اب فرمایا ایمان والو، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ کا احساس رکھو گے، اللہ سے ڈرو گے، تو اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دیں گے. یعنی مجھے اور آپ کو سمجھ پڑے گی کہ پھر سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. ایک انسان نے جب کبھی سچائی پہ زندگی ہی نہیں گزاری تو اسے کیا پتا کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے اور سچ کیا ہوتا ہے؟ اس کو فرق کیسے پتا چلے گا؟ تو جب بندہ اللہ کے تقوی کے اوپر جی رہا ہوتا ہے، اس کی بنیاد اپنی زندگی کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کیا کہتے ہیں. تو پھر اللہ کہتے ہیں پھر وہ جو لوگوں کو نہیں نظر آتا نا غلط، وہ آپ کو اور مجھے نظر آئے گا اگر ہم میں تقوی آ جائے گا. جب قرآن پڑھنے والے کوئی بات کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا، اب یہ بھی اس میں کیا برائی تھی؟ تو وہ کہتے نہیں ہم نے قرآن پڑھا ہے نا، قرآن میں یہ بات لکھی. تو ان کے پاس آ جاتے ایک فرقان آ جاتی کہ یہ چیز غلط ہے، باریکیاں ان کو نظر آنی شروع ہو جاتی. اچھا، میں اور آپ جب تقوی اختیار کریں گے تو جتنا میرا اور آپ کا تقوی ہوگا اتنی حساب سے مجھے اور آپ کو اپنی بھی غلطیاں نظر آئیں گی. ورنہ انسان کو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ اپنی برائی کسی کو نہیں نظر آتی، لیکن جب بندے کو اللہ کا تقوی ہوگا تو پھر اپنی برائیاں نظر آئیں گی. اس کا فائدہ آپ دیکھیں تقوی کا، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دیں گے. دیکھیں آ گئی نا بات، اس سے ریلیٹ کر رہی ہے نا، کنیکٹڈ ہے کہ جب میں اور اب اللہ کا احساس، ہر چیز میں اللہ کی طرف توجہ چلی جاتی ہے، قرآن کی طرف توجہ چلی جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میں اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہمیں گفٹ دیتے ہیں، یہ طاقت دیتے ہیں کہ میں اور آپ کے پاس فرقان آ جاتی ہے. اور قرآن کا نام کیا ہے؟ الفرقان. وہ قرآن کی دولت میرے اور آپ کے پاس آتی ہے. یہ نالج کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا، علم حاصل کرے بغیر تقوی کے اوپر بندہ رہ سکتا ہے کیا؟ ناممکن ہے. علم نہیں ہے اس کے پاس اگر قرآن کا، تو تقوی پہ کیسے رہے گا؟ وہ جو تھوڑی بہت سنی سنائی باتوں کے حساب سے وہ تقوی بنا لے گا. تو قرآن کے علم کے ساتھ جب میں اور آپ تقوی کے اوپر ہوتے ہیں تو اللہ کہتے تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا، تمہاری گناہ معاف کر دوں گا، وہ ہٹ جائیں گے، تمہاری بری عادتیں ختم ہو جائیں گی، اور تمہیں بخشش دوں گا. اور اللہ کے بڑے عظیم فضل والے، یعنی اللہ کے راستے میں بندہ چلے تو صحیح، اللہ کے فضل کی بارش ہو جاتی. آیت نمبر 30 وَإِذْ يَمْكُرُ، اور جب چالیں چل رہے تھے وہ تمہارے خلاف، الذین، وہ جو کافر ہیں، لیثبتوک، تاکہ تمہیں قید کر دیں، او یقتلوک، یا تمہیں قتل کر دیں، او یخرجوک، یا تم کو نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی چال چلتے ہیں. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والے ہیں. فرماتے ہیں اور وہ وقت یاد کرو کہ جب یہ چالیں چل رہے تھے، یعنی اللہ بتا رہے میں کیسے سیو کرتا ہوں اپنے بندوں کو، میں کیسے بچاتا ہوں. اور یہ کہ اللہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہیں، تو اللہ اپنی سنگت اور اپنا ساتھ دے گی. کیسے دیتے ہیں؟ کہ جب وہ چالیں چل رہے تھے آپ کے خلاف، نمبر 1 آپ کو قید کر دیں گے، نمبر 2 آپ کو قتل کر دیں گے، نمبر 3 آپ کو نکال دیں گے. سورہ بنی اسرائیل میں کلیئرلی اللہ کی سنت نبیوں کے حوالے سے ہے کہ جب رسولوں کو نکالا جاتا ہے اب جگہ سے، تو پھر اس کے بعد لوگ بھی نہیں ٹکتے، عذاب آتا ہے، یا تو یعنی مسلمانوں کو، یعنی جیسے کہ فتح ہوئی. آپ کو انہوں نے نکالنے کی پلاننگ کی تھی، صرف آپ کو قتل کر دیں گے، آپ کو نکال دیں گے، اور یا تو آپ کو قید کر دیں گے. تو اللہ کہتے وہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی چال چل رہے تھے، اور اللہ بہترین چال چلنے والے، اللہ جو ہے وہ بیسٹ پلان کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے ان کی چال نے کوئی نقصان نہیں دیا. آج آپ دیکھ لو کہ اگر میں اور آپ کوئی کام کریں ہمیں بھی ڈر لگتا ہے، ہمیں بھی بڑی تھریٹس آتی ہیں، دھمکیاں آتی ہیں، اپنے آپ میں ہی اپنے آپ کو ہم دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہوگا ہمارے ساتھ. پھر اب سوچ لیں، شیطان ہمیں ڈراوے دے رہا ہوتا ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہے نا پیچھے، اللہ مدد کریں گے. اور پھر کہتے ہیں دیکھیں، یہ نہیں ہے ظاہر ہے بیان کی جا رہی ہے بات کہ مسلمانوں کی